لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل جاری، باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ الزامات میں ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا اور اختیارات و سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنا بھی شامل ہے۔ فیض حمید کے خلاف چارجز میں افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے کا الزام بھی شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کورٹ مارشل کے دوران فیض حمید سے 9 میں سے جڑے انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات کی علیحدہ سے تفتیش بھی جاری ہے۔ مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کے متعلقہ دفعات کے تحت کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ اب باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ فیض حمید کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ فیض حمید پر چارج شیٹ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ فوج کے اپنے قواعد اور قوانین ہیں جس کے تحت وہ ٹرائل کرتی ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے رد عمل دیا کہ فیض حمید یا کسی دوسرے شخص کے نام پر بانی پی ٹی آئی کو زیر عتاب لانے کی کوشش قوم کبھی قبول نہیں کرے گی۔ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی حکومتی کوششیں قابل مذمت ہیں۔ 2.5 سال کے دوران ہر ریاستی بدماشی کے لیے بے سروپا بیانیوں کا سہارا لیا گیا اور جھوٹ تراشے گئے۔ فیض حمید ایک مہرا تھے، پی ٹی آئی نے فیض حمید کو استعمال کیا، اس طوطے میں ان کی جان پھنسی ہوئی ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا بیان، کہا کہ آج پاکستان کی تاریخی دن ہے، کنفرم ہو گیا جس نے بھی جرم کیا اسے سزا ملے گی۔ فیض حمید، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 9 مئی سے الگ نہیں۔ ایک شخص کا ٹرائل ہو اور حواریوں کا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کو فوجی تحویل میں لینا حیران کو نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کی بدماشی نہیں چلے گی، اب جو ہوگا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ ابھی چارج شیٹ ہو گئے ہیں، کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو بتائیں گے نا، کہ بتائیں گے کہ جی یہ کام میں نے کس کے کہنے پہ کیا تھا، باجوہ صاحب کے کہنے پہ کیا تھا، از خود کیا تھا، کسی اور کے کہنے پہ کیا تھا۔ فیض حمید جب کٹہرے میں آئیں گے تو سب بتائیں گے کہ کس کے کہنے پر کیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا اظہار خیال، کہا بھی بہت ساری چیزوں پر گرفت اور محاسبہ ہونا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ 9 مئی میں فیض حمید کا کیا رول تھا۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا چارج شیٹ پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہے، ثابت ہو گئے 9 مئی کو بغاوت ہوئی، 14 دسمبر کی کال بھی اس سے جڑی ہے، اب اس معاملے کو انجام تک پہنچانا ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی آغا رفیع اللہ نے کہا یہ مکافات عمل ہے، بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر فیض حمید نے جو کیا اب بھگتنا پڑے گا۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال بولے فیض حمید کی چارج شیٹ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت ہوگی۔ رہنما جے یو آئی شاہدہ رحمانی بولی جو حلف لیتے ہیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے، ریاست کو نقصان پہنچانا احتجاج نہیں، سب کو نیشنل کاز کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی کال ملک دشمنی قرار دے دی، کہا پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کی ناپاک کوشش ہوئی، قانون ہاتھ میں لیا گیا، سازش کے ذمہ داران کو ثبوتوں کے ساتھ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، معاشی استحکام سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہے۔ شہباز شریف نے ملک میں مزید سرمایہ کاری اور کاروبار کی نوید سناتے ہوئے کہا کہ دوست ممالک بالخصوص آذربائیجان کے سفیر سے بات ہوئی ہے، فروری سے پہلے $2 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ کابینہ کا شام میں پھنسے پاکستانیوں کو براستہ بیروت واپس لانے کا فیصلہ، شہباز شریف نے کہا کہ میکینزم طے ہو گیا، جلد انخلا شروع ہو جائے گا۔ لبنانی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو بغیر ویزا بھی پاکستانیوں کو واپسی کی اجازت دے دوں گا۔ منال بھاگے ہیں یہاں سے، علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑی پہ حملہ ہوا، ان کے ورکروں نے ان کو ڈنڈے مارے، ان کے گاڑی کو توڑنے کی کوشش کی جب وہ بھاگ رہے تھے تو ان کے گارڈز نے جو ہے فائرنگ کی اپنے ورکروں کے اوپر۔ جو 12 کا ذکر انہوں نے کیا، نہ ابھی تک انہیں کوئی آئی ڈی کارڈ نمبر کوئی سامنے نہیں آیا۔ 26 نومبر کو کارکنان نے گنڈا پور کی گاڑی روکی تو گارڈز نے ورکرز پر فائرنگ کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، پی ٹی آئی نے ہلاک 12 کارکنان میں سے کسی ایک کا شناختی کارڈ نہیں دیا۔ علی امین گنڈا پور 3 بار بھگوڑے ثابت ہوئے، جب بھاگتے ہیں تو صوبائیت کا کارڈ کھیلتے ہیں، اس سے زیادہ گھٹیا بات کیا ہوگی؟
یہ جن باتوں پر راضی ہوئے کارکنان کو پتہ چلے تو ان کو جوتیاں ماریں، خیبر پختونخوا میں کچھ ڈلیور کریں، پھر صوبائیت کی بات کریں۔ ان کو چیلنج ہے سول نافرمانی کریں، کوئی کان نہیں دھرے گا۔ لوگ یوٹیلیٹی بلز بھی دیں گے اور ترسیلات زر بھی بھیجیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے 26 نومبر واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ بولے علی امین اور بشرا بی بی ڈی چوک نہیں گئیں تو پھر گولی کیوں چلائی گئی؟ پولیس آج بھی شناختی کارڈ دے کر کارروائیاں کر رہی ہے۔ ہم ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے۔ 9 مئی واقعات پر بانی پی ٹی آئی کی جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر دیے۔ درخواست کو مقرر کرنے کا حکم۔ وکیل حامد خان نے کہا 1.5 سال ہو گیا، پتہ تو کرا لیں 9 مئی کو ہوا کیا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، آپ ایک آئینی اختیار کو انڈکلیئر مارشل لاء کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جسٹس مندوخیل نے کہا آپ ابھی تک یہ بھی نہیں بتا پائے کہ آرٹیکل 245 کا غلط استعمال کیسے ہوا۔ جسٹس مسرت ہلالی بولی اگر کمیشن بن بھی گیا تو صرف ذمہ داری ہی فکس کرے گا، رپورٹ کا فوجداری مقدمات پر اثر نہیں پڑے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا معاملہ عوامی اہمیت کا نہیں، اس پر دلائل ہونا باقی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا منتقلی کی درخواست پر بھی سماعت۔ آئینی بینچ نے شہری کی درخواست 20,000 جرمانے کے ساتھ خارج کر دی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے بانی پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو خود درخواست دیں گے۔ درخواست گزار نے کہا یہ قومی مسئلہ ہے، کسی کی ذات کا نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا قومی مسائل آپ رکن اسمبلی بن کر سوچئے گا۔ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی۔ آئینی بینچ نے زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ نوٹس کیا تو بانی پی ٹی آئی کو یہاں پیش کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ریمارک۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سماعت۔ جسٹس امین الدین نے پوچھا کیا حکومت اس کیس کو چلانا چاہتی ہے؟ اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا حکومت سنجیدگی سے درخواست کی پیروی کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے 25 مئی کی لانگ مارچ میں عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے، آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جواب جمع کروا دیا ہے، عدالت کا زبانی حکم بانی پی ٹی آئی تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ آئینی بینچ نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس بانی پی ٹی آئی نے نئے نیب قوانین کا سہارا لے لیا۔ 342 کے بیان میں بانی پی ٹی آئی نے اپنے دفاع میں کہا کابینہ کے فیصلے کو نیب میں تحفظ حاصل ہے، اس لیے نیب ان کے خلاف کیس بنا ہی نہیں سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے 79 سوالات کے جوابات کی تفصیل نان نیوز نے حاصل کر لی۔ جواب میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے جیسے بھٹو ریفرنس میں فیئر ٹرائل نہ ہونے کی نشاندہی کی، اسی طرح میرے کیس میں بھی ہے۔ استغاثہ کے گواہ کے مطابق متعلقہ بینک نے اکاؤنٹ ہولڈر کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ وہ رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نہیں تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز کا جوڈیشل کمیشن بنائے اور 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کریں۔ بہن علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولی سی سی ٹی وی فوٹیجز کے بغیر دونوں سانحات کی تحقیقات ممکن نہیں۔ پی ٹی آئی کے 200 سے زائد کارکنان لاپتہ ہیں، شک ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ 15 دسمبر کو یوم شہداء منائیں گے۔ عزت قیصر بولے حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ حکومت سیاسی کارکنوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہی ہے۔ 15 دسمبر کو باغ ناران میں شہداء کے لیے تقریب ہوگی۔ ادھر پی ٹی آئی نے اگلے لائحہ عمل کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ پی ٹی آئی کی ایک بار پھر انارکی پھیلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے وزراء کا سول نافرمانی کی کال کی مخالفت کرنا اچھی بات ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاکستانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم افسوسناک ہے۔ پہلے بھی اگر احتجاج کی کال فائنل تھی تو یہ بھاگے کیوں؟ بانی پی ٹی آئی نے جو نفرت کے بیج بوئے وہی کاٹ رہے ہیں۔ عطا تارڑ کی پی ٹی آئی کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے کی مہم کی بھی مذمت۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा चीन, मुलाकातें और मुआहदे। चीन और सूबे पंजाब का माहौलियाती बेहतरी, बायोडाइवर्सिटी, स्मोक के खात्मे, जंगली हयात और शजरकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनेगा। चीन की वजारत माहौलियात में होने वाली मरियम नवाज और चीनी वज़ीर माहौलियात की मुलाकात में इत्तेफाक। चीन माहौल दोस्त तवानाई, ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ज़राई शोबे की तरक्की और पानी के बाकफ़ायत इस्तेमाल में सूबा पंजाब की मदद करेगा। उधर वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सन हाई जेन और दीगर हुकाम से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश कर दी। पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेश। शाम के बैरून मुल्क मुकीम पनाह गज़ीनों को मुश्किलात। शामी शहरियों की यूरोपीय ममालिक में सियासी पनाह की दरखास्तों पर फैसले रोक दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों के इदारे के मुताबिक यूरोप भर में 1.5 लाख के करीब शामी जवाब के मुंतज़र हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शाम में हालात ठीक हो जाएंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा शामियों की बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात के बारे में रियासतों को रहनुमाई फ़राहम करेगा। बिजली की कीमतों से मुताल्लिक अच्छी खबर, वफाकी काबीना ने 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने IPPs पर तश्कील करदा खुसूसी टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में टैरिफ रिव्यू का फैसला किया है। खुसूसी टास्क फोर्स ने वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना इससे पहले 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानिया में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पाक आर्मी की टीम की मुलाकात। सिपा सालार की बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर मुल्क की वक़ार को बरकरार रखने पर टीम की कामयाबी पर तारीफ। ISPR के मुताबिक 4 से 13 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मश्क में 143 टीम ने शिरकत की। मश्क कैमरेन पेट्रोल आर्मी सतह पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फौजी मश्कों में से एक है। मश्क जिस्मानी बर्दाश्त और हिकमत अमली का मुश्किल इम्तिहान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नटाली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इस ज़िम्न में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। सिविल आर्म फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान से लैस करना बलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। बैनुल सूबाई राब्ते बढ़ाने पर भी जोर। नून लीग से पावर शेयरिंग पर भी गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करने होंगे। उम्मीद है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है और वज़ीर आला KP विफाक पर लश्कर कशी करने में मगन है। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकिरात के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी लाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क और इंतहाई सर्द। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में हैं। पेशावर का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ठंडी हवाएं चलने से लोग ठिठरने लगे। लाहौर का मौसम भी सर्द, दर्जा हरारत 13 डिग्री तक आ गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मौसम खुश्क और इंतहाई सर्द रहने की पेशगोई की है। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की सुस्त रवि से सार्फिन परेशान। शहरियों का डिजिटल अदायगियों के साथ ऑनलाइन सर्विसेज में खलल का शिकवा। इंटरनेट सर्विस डाउन होने के बायस करेंसी एक्सचेंज के कारोबारी हजरात को भी मुश्किलात। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों ने हुकूमत से इंटरनेट का मसला हल करने की अपील कर दी। कारोबारी सरगर्मियों के साथ तलबा को ऑनलाइन तदरीसी अमल में भी मुश्किलात दरपेश है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल हमले में मुलविस अफराद को मुआफ़ी देने का ऐलान कर दिया। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि वो उन फसादियों को मुआफ़ कर देंगे। 20 जनवरी को जैसे ही दफ्तर संभालेंगे पहले ही दिन से वो मुआफ़ियाँ जारी करने का काम शुरू कर देंगे। महकमा इंसाफ के मुताबिक इस केस में 645 को जेल की सज़ा सुनाई गई थी।
قومی مفادات میں ہوا تو امریکہ طالبان سمیت نامزد دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ قانونی طور پر منسلک ہو سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی بریفنگ کہا، قانون کے تحت آپ کئی چیزیں نہیں کر سکتے، لیکن ایسے لوگوں سے بات چیت کرنا قانونی دائرے میں نہیں آتا۔ مزید بولے کہ شام میں بھی امریکہ رابطہ کاری کے لیے کئی طریقے استعمال کر رہا ہے، جن میں براہ راست بات چیت یا کسی ثالث کے ذریعے مذاکرات شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کرپشن کیسز میں 5 سال بعد عدالت میں پیش۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کیسز کی سماعت تل ابیب کے ایک بم پروف تہہ خانے میں ہوئی۔ کیس میں گواہی ریکارڈ ہونے کا سلسلہ 3 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے ڈرافٹ کی تاریخ کا اعلان۔ پی ایس ایل 10 کا ڈرافٹ 11 جنوری کو ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کے باعث ایونٹ اپریل میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئی پی ایل اور پی ایس ایل میں ٹکراؤ کی وجہ سے بڑے کھلاڑیوں کا پاکستان آنا مشکل ہوگا۔ پاکستان کے نور دستگیر بٹ نے ایشین پاور لفٹنگ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ تاشقند میں جاری ایونٹ میں نور دستگیر بٹ نے اسکواٹ میں 400 کلو گرام وزن اٹھا کر ایشین ریکارڈ قائم کیا۔ 120 کلو گرام سے زائد کیٹیگری میں گولڈ میڈل بھی جیت لیا۔ نور دستگیر بٹ نے بینچ پریس مقابلے میں 225 کلو گرام وزن اٹھا کر چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔